ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. خوش آمدید. میرے پوڈ کاسٹ میں انفارچونیٹلی دوبارہ سے عمران خان کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے. خبر آپ سن چکے ہیں، اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، صرف سوال جواب ایک دفعہ ریپیٹ کروں گی. ان کے اوپر جو پرچہ ہوا ہے الزامات لگانے کا اپنے قتل کے حوالے سے، جو انہوں نے جنرل فیصل نصیر کے اوپر، رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر کے اوپر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر لگائے، اس کے حوالے سے جی ان کے اوپر پرچہ ہو گیا ہے. اور اس پرچے کو کر دینے کے بعد ان سے سوال جواب کیے گئے، اور سوال جواب جو ہیں وہ حیران کن ہیں. پوچھا گیا جی یہ جو آپ کے ویڈیو کلپس ہیں اور آڈیو کلپس ہیں جس میں آپ الزامات لگا رہے ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ تو کہتے ہیں جی یہ درست ہیں، یہ میرے ہی کلپس ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے ان الزامات کے حوالے سے؟ نہیں. کیا جنرل فیصل نصیر نے آپ کو دھمکی دی تھی کبھی براہ راست یا کسی بھی طریقے سے؟ تو کہا نہیں. تو پھر آپ نے الزامات کیوں لگائے؟ تو کہا مجھے کسی نے کہا تھا. یاد کیجئے یہ جو مجھے کسی نے کہا تھا، یہ پچھلے 10 سالوں سے وہ یہی کریں، 35 پینچر سے سٹارٹ کریں یا جہاں تک آ جائیں، فیصل نصیر تک آ جائیں یا رانا ثناء تک آ جائیں. مجھے کسی نے کہا تھا. میرے خیال میں تفتیش کرنے والوں نے ایک غلطی کی، اور جو نظر آ رہا ہے جو چھپے ہوئے سوال جواب ہیں اس میں غلطی ہے کہ یہ تو بتائیں کس نے کہا تھا، کیونکہ جو تفتیش کا دائرہ ہے اس کو کھلا کرنا، وسیع کرنا چاہیے، اور ذرا گرلنگ تھوڑی بہتر ہونی چاہیے. یہ صاحب اٹھتے بیٹھتے لوگوں پہ، ان کی سیاست جو ہے نا وہ سیاست الزام ہے کہ صرف الزام لگاتے رہو. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ جملہ بھی کہا تھا کہ پروو کرنا میرا کام نہیں، میرا کام صرف الزام لگانا ہے. اور پہلی دفعہ اس بندے کو پوچھا گیا ہے کہ بھائی الزام کس بنیاد پہ لگایا تھا؟ آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے؟ دوبارہ کہا نہیں. آپ نے اب یہ بھی ذرا چیک کریں کہ جو تفتیش کر رہے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے شہباز شریف پہ کس بیسس پہ لگایا یا رانا ثناء پہ. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈی جی آئی کا نام کیوں لیا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اب ظاہر تفتیش والوں کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی کون سی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. پوچھا گیا آپ کبھی جنرل فیصل کو ملے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. پھر پوچھا گیا آپ ڈرٹی ہیری کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جنرل فیصل کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کو یہ جب باجوہ صاحب ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تو میں شہباز شریف کو کہتا تھا. اب لیکن ذرا زیادہ پھنس چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ ختم ہو گیا اور انہوں نے کہا بس اب مجھے جانے دیں، اور ان کو جانے دیا گیا. یہ تو ہو گیا، لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کر دی. مان تو حضرت سارا کچھ آئے تھے، لیکن ذرا ٹویٹ ملاحظہ کریں، اس کا انالیسس بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں سب سے سادہ طریقہ یہ پتہ کرنے کا کہ کون ذمہ دار تھا حملوں کا 9 مئی کو، اس میں 1 ارب روپے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان حملوں سے فائدہ کس کو ہوا. ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں 48 گھنٹوں میں ہمارے بڑی پریسیجن کے ساتھ 10,000 پی ٹی آئی کے ورکر وغیرہ پکڑ لیے، اور یہ بڑا اس کا مطلب ہے کہ بڑا پری پلانڈ یہ جسے کہتے ہیں سازش تھی. اچھا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں. عام طور پہ ہمیشہ جرائم میں یہ سوال، مرڈر کیس ہو کوئی اور ہو، خاص طور پہ مرڈر مسٹریز کو جب سالو کیا جاتا ہے تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 4 5 6 سسپیکٹس ہیں تو سوچا جاتا ہے کہ فائدہ کس کو تھا، اور وہ ایک طریقہ ہوتا ہے پتہ لگانے کا. لیکن یہ یہاں اس طریقے کو امپلوائے کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ ظاہر ہے ان کا فائدہ ہوا کوئی نہیں اینڈ میں، اور اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ فائدہ ان کے جن کو یہ دشمن کہتے ہیں، ڈرٹی ہیری ہوں یا پی ڈی ایم ہو، تو اشارہ ان کی طرف کریں کہ فائدہ تو ان کو ہوا. اور اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ سارے جو حملے تھے یہ انہوں نے کروائے. سر اس کو ذرا اینالائز کریں. بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے کیا بات بتاؤں؟ بات یہ ہے کہ شواہد ثبوت سب موجود ہیں کہ پلاننگ انہوں نے خود کی تھی.
मीडिया पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। इनके बयानात हैं, मुराद सईद के बयान था जो 9 मई को आया था, आपको जगह बताई हुई हैं, आपको पता है आपने कहाँ पहुँचना है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। फिर यास्मीन राशिद की वीडियोस, और जिस मुनज़्ज़म तरीके से जिन टारगेट्स पे पहुँचा गया और उसकी वीडियोस मौजूद हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बता रहा है, हमने गमला नहीं छोड़ा, वो सारे इनके लोग थे। फिर वो भी आपको पता है कि वो ऑडियोज़ भी हुकूमत के पास आ चुकी हैं 9 मई के दिन वाली, जिसमें ये मियाँ असलम इकबाल शायद उनका नाम है, और एक साहब और थे, हमाद अज़हर साहब थे शायद, उनके साथ राब्ते में थे फ़ोन पर, और वो मज़ीद लीडरान के साथ। तो सारा सबूत मौजूद है कि प्लानिंग किसकी थी। लेकिन समझ रहे हैं कि शायद पूरी कौम जो है वो यूथिया है, और वो इनके इस सवाल से बहक जाएगी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहती हूँ आपको कि कहते हैं कि ये सारी बड़ी वेल प्लान्ड एक कंस्पिरेसी थी। तो कभी कहते हैं, और ये इन्होंने बयानात कितने बदले हैं। पहले आपको याद होगा इन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो जेल के अंदर बैठा हुआ था। हालांकि ये जेल के अंदर से फ़ोन के अंदर राब्ते में थे, और उन राब्तों में ये बातें हो रही थी कि फ़लाँ जगह हो गया हमला, फ़लाँ जगह हो गया, बस काम ख़त्म होने वाला है, म्यूटनी जो है कंप्लीट है तकरीबन, और ये बड़े इतरा रहे थे। और इमरान शफ़क़त की ख़बर भी आपने सुनी है कि ये CCTV में देख देख के मुग़लज़ात कहते हैं शायद, जो फरमा रहे थे 2 अशख़ास को डायरेक्टली, उनको CCTV में देखकर, और कह रहे थे कि मैं देख लूँगा तुमको, और ये और वो। तो पहला बयान इनका झूठा था कि मुझे तो कुछ पता नहीं था। फिर कहते हैं ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी, लोग थे ही कोई और, ये हुकूमत और एजेंसियों ने काम कराया। फिर साथ ही इन्होंने कहा कि जो हमारे लोग जो मर गए, और पहले तो इन्होंने कहा ना पता नहीं कितने लोग हमारे PTI के मर गए, वो करते 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 कम हुए, और कहा उनके हम गायबाना नमाज जनाजा कराएंगे। तो मतलब कहने का मतलब इनका ये था कि जो बच गए हैं वो मुजरिम थे और वो एजेंसियों के थे, और जो मर गए हैं वो PTI के थे। ये बात समझ नहीं आई। फिर इनका ये बयान आया। उसके बाद इन्होंने फिर एतराफ़ किया कि ये PTI के लोग थे कि भाई जब मेरी गिरफ्तारी होगी और वो आर्मी ऑर्डर करके कराएगी तो कुदरती रद्द अमल है कि लोग जो हैं वो आर्मी के आगे ही जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, यानी इन्होंने ओन किया। अच्छा, और कहा कि जहाँ फ़ौज थी आखिर वहीं जाके करना था ना एहतजाज, जिसको ये एहतजाज कहते हैं। फिर इन्होंने तहकीकात मांगी, फिर मुकर गए अपने बयान से, और उसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने सारे के सारे PTI वर्कर्स को डिसोन कर दिया। जब इनसे एक सवाल किया गया किसी इंटरव्यू में कि आपकी पहली तरजीह क्या होगी, तो इन्होंने कहा, और सवाल करने वाले ने पूछा कि क्या ये जो आप कह रहे हैं बेगुनाह वर्कर जेलों में हैं और पकड़े गए हैं और उन पर तशद्दुद हो रहा है, क्योंकि ये तो इन्होंने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिए थे कि जो PTI की ख़वातीन हैं, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ख़वातीन को कितना बदनाम कर रहे हैं, कि उनके साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है। तो यहाँ तक लगाए थे। और एक तरफ कहते हैं कि हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद हो रहा है, हमारी ख़वातीन पे जिनसी तशद्दुद हो रहा है, और फिर बताते हैं कि नहीं मेरी पहली तरजीह ये है कि जो ओहदे छोड़ के चले गए पहले मैं वो ओहदे फुलफ़िल करूँगा। और अब आ गए कि मेरे साथ हुई है जी साजिश। अब मैं आपको प्री प्लान्ड मेरे साथ साजिश हुई है, और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती चलती हूँ। ये वाक़या 9 मई का है। 9 मई ही को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, वो 10 तारीख को छप चुका था, यानी मैंने लिखा 9 को ही था, और मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ। उसमें मैंने जो लिखा था 9 तारीख को, उसमें बेसिकली आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ थे उन्होंने एक मीटिंग पे सदारत की, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो प्रोटेस्टर्स होंगे, क्योंकि उनको इनका प्लान पता था, प्लान इनका था जो आर्मी को पता था, और उन्होंने CGS ने मीटिंग बुलाई और उसमें ये तय किया कि इनका जो प्लान है उसमें इनको पैसेज दिया जाएगा इनके प्रोटेस्टर्स को।
اور ہم ان کے جو جرائم ہیں ان کو ہم ڈاکیومنٹ کریں گے. کس طرح کریں گے؟ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے. کس طرح کریں گے؟ موبائل ڈیٹا سے، جیو فینسنگ سے، فوٹوگراف سے یعنی تصویروں سے، ویڈیو سے، اور اس سارے کا فورینزک انالیسس کریں گے. یہ 10 تاریخ کو چھپ چکا تھا، یہ میرا آرٹیکل ہے. اس کے بعد ان کے گرفتاریاں ہوں گی اور پھر جو ملک میں قانون ہے اس کو اپنا رستہ لینے دیا جائے گا. یعنی ان کو کرنے دو، جو ان کا پلان ہے ان کو پلان کرنے دو اور ہم پھر اس کا ایویڈنس کلیکٹ کریں گے. اور اسی مطلب کنیکشن میں یہ انسٹرکشنز ایشو کی گئیں آرمی میں کہ جتنی فارمیشنز ہیں وہ یقینی بنائیں گی کہ وہ ریسٹرینٹ یعنی قابو سے کام کریں، اپنے اوپر قابو رکھیں، اور کوئی جسے نیجک کہتے ہیں کوئی ایسا ریاکشن نہ دیں کہ کوئی پروٹیسٹرز کو یا ان کو کوئی بہانہ نہ ملے کہ ریاست نے کوئی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کے تھے انہوں نے بھی تقریباً آئیڈینٹیکل یعنی بالکل ہو بہو اسی طریقے کی انسٹرکشنز پولیس کو دیں. اور جو یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جو ایون پولیس ڈیوٹی پہ ہوگی اس کے پاس یہ جو ہوتا ہے اسلحہ نہیں ہوگا. صرف جو بہت سینئر پولیس کے افسران ہیں ان کے پاس اپنے افسران کی حفاظت کے لیے اسلحہ ہوگا تاکہ کسی بھی طریقے سے پروٹیسٹرز کے اوپر فائر نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی باقی کے جو ان کے رستے تھے جہاں جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہاں سے پولیس وڈرا کر جائے گی، اور جو ان کے روٹ تھے اور جو ان کے ٹارگٹ تھے پی ٹی آئی والوں کے جو ان کا پلان پتہ لگ چکا تھا وہاں سے ہٹ جائے گی، تاکہ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں گیو انف روپ ٹو ہینگ دیم سیلفس، تاکہ ان کو موقع دیا جائے کہ جو یہ جرائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کر لیں اور پھر اس کا ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے. اور پھر جب وہ ایویڈنس کلیکٹ ہو جائے گا تو پھر کیونکہ دیکھیں آپ کو کسی کا پلان پتہ ہوتا ہے، پلان کے اوپر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. جرم جب کمٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اس پہ سزا دیتے ہیں. تو ان کو جرم کرنے کا ایک موقع بڑا اچھا فراہم کیا گیا. اب یہ کہتے ہیں سازش میرے خلاف ہوئی ہے، غداری میرے ساتھ ہوئی ہے، میں نے کسی سے غداری نہیں کی. تو سازش کو ذرا سن لیں. سازش جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انگریزی میں ان لافل ہارمفل پلان. سیکرٹ میں 2 سے زیادہ بندے جو پلان کریں، لیکن اس کی شرط ہے کہ وہ ان لافل ہوتی ہے، یا پھر اگریمنٹ ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک جرم کرنے کا یا فراڈ کرنے کا یا ایک غلط کام کرنے کا. تو یہ ڈیفینیشن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیس نے اور آرمی نے پلاننگ کی وہ کوئی جرم نہیں کر رہے تھے، وہ جرم نہیں کر رہے تھے، وہ سازش جرم کرنے کی نہیں کر رہے تھے. میں یہ کہوں گی اگر میرا انالیسز لیا جائے تو ان کے لیے ٹریپ، یعنی ٹریپ کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ٹریپ لے کر رہے تھے. تو یعنی کہ ان کو کرنے دیا جائے. ٹریپ وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی آپ استعمال کرتے ہیں آلہ، اور ایسی سچویشن میں کہ آپ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں کہ وہاں کوئی جو روڈنٹس ٹائپ ہوتے ہیں، جو ہارمفل قسم کے اینیملز ہوتے ہیں جو آپ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی ایسا جال بچھاتے ہیں کہ وہ آئیں اپنا نقصان کرنے کی کوشش کریں اور پھر وہ اس جال میں پھنس جائیں. تو جی عمران خان صاحب، یہ اس کو جال ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے خلاف سازش نہیں تھی. سازش آپ کر رہے تھے اور آپ کو سازش کرنے کا کمٹ کرنے کا، کرائمز کمٹ کرنے کا موقع دیا گیا اور آپ اس جال میں پھنس گئے. اب آپ کو غصہ یہ چڑھا ہوا ہے کہ آپ اس جال میں کیوں پھنس گئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی نااہلی تھی. مسئلہ آپ کا سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ ایک میوٹنی کرا رہے تھے فوج کے اندر، آپ ایک ریولٹ کرا رہے تھے. امیدیں آپ کی یہ تھیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف کو ہو جائے گا، کوئی اور ٹیک اوور کر لے گا، اور پھر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بڑی چھاتی بجاتے ہوئے آپ واپس بادشاہ بن کر آ جائیں گے. تو ایسا ہو نہ پایا. لیکن مسئلہ یہ ہوا
کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پلان اگر میرا فیل ہو گیا تو میرا پلان بی کیا ہوگا، یہ آپ نے سوچنے سے آپ قاصر رہے۔ اچھا، یہ تو سارا جناب ہو گیا۔ کل رات میری متی اللہ جان صاحب، مشہور معروف صحافی، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ کل اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں تھے، اور وہاں پہ کیونکہ ہائی کورٹ میں ایکسیس ہوتی ہے کسی بھی شخص سے جو وہاں پہ پیشی میں موجود ہوں، تو انہوں نے ان سے کچھ سوال پوچھے جس کے جواب میں انہوں نے کہا میں نے کسی سے غداری نہیں کی، میرے سے غداری ہوئی ہے۔ یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ کیا آپ ریاست ہیں، یا آپ ریاست کے کوئی عہدے دار ہیں، یا آپ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہیں؟ آپ کے ساتھ جرم تو ہو سکتا ہے جو نہیں ہوا، غداری سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ساتھ کس نے غداری کی ہے؟ آپ ہیں کون؟ پہلے آپ یہ بتائیں۔ کہتے ہیں میں بیلنس کرتا رہا، یہ متی اللہ جان نے رات کو کھانے پہ سٹوری سنائی، کہتے ہیں میں بیلنس کرتا رہا، میں ایک پیج پہ رہا، میں نے باجوہ سے 3 مرتبہ کوشش کی بات کرنے کی، پھر 2 دفعہ ملاقات کی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے نئے آدمی سے بھی بات کرنے کی اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ یہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جرم انہوں نے کیا ہے، کہ یہ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں۔ فوج کے پاس جانا یہ کہاں کا آئینی کام ہے کہ فوج آپ کو الیکشن دلا کے دے؟ یعنی اپنی صفائی بھی جب پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی جرم کا اعتراف ہوتا ہے۔ متی اللہ نے اس بات پہ کہا اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ استعمال ہوئے، تو کہتے ہیں چھوڑیں اس بات کو۔ یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں صرف آرمی کے ساتھ سیٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، رائٹ؟ متی نے جب کال آؤٹ کیا تو کہتے ہیں چھوڑیں اس بات کو۔ تو مجھے کوئی خدارہ یہ بتا دے کیوں چھوڑیں؟ جس بات کا آپ اعتراف کر رہے ہیں اس بات پہ کیوں چھوڑیں؟ اس کا جواب دیں۔ اور آخری بات، اس سے پہلے جو ٹویٹیں میں نے آپ کو ان کی پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا عورتیں، بچے، بوڑھے جو دشمن کے ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ یعنی اتنا دوغلا پن ہے ان کے اندر کہ کس طرح یہ اسلام کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گو کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے، لیکن جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے دروازے توڑے، گھروں میں گھسے، راتوں کو پتہ نہیں، اور پھر چوریاں کیں، اور پھر لوگوں کو ہراس کیا، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ سب غلط ہو رہا ہے، سب یہ بری باتیں ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ شاید مریم نواز جو ہیں وہ آپ کے سیاسی حریف کی بیٹی نہیں تھیں جن کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا تھا اور رات کے وقت ان کے گھر کے اندر گھسا گیا تھا۔ آپ کے دور میں ان کو ایسے جیل سیل میں رکھا گیا تھا جس کے باتھ روم کی دیواریں نہیں تھیں، اور وہ صرف اور صرف آپ کے حریف کی بیٹی تھیں، اس کے خاندان کی عورت تھیں، اور آپ ان کی ویڈیوز بنواتے تھے، رات کو ان کے کمرے میں اہلکاروں کو بھجواتے تھے اور کہتے تھے ویڈیو بنا کے بھیجو۔ آپ اپنی اصلیت اپنے گریبان میں جھانکیں دوسروں کے اوپر وہی باتیں لگانے سے پہلے۔ غلط ہے لیکن اس کے مرتکب آپ زیادہ رہے ہیں۔ شاید آصف زرداری صاحب کی بہن بھی آپ کے سیاسی حریف کی بہن نہیں تھیں، جو رات کے وقت ہسپتال میں علیل تھیں اور آپ نے وہاں سے ریڈ کروا کے ان کو اٹھا کے جیل بھیج دیا جہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کے لیے میں اس کو یہیں تک چھوڑوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ جو آڈینسز ہیں ان کے سامنے یہ جس قسم کے لے رہے ہیں نا ڈیفینسز، ان کو تھوڑا سا انالائز کیا جائے، اور ان کی منافقت جو ہے وہ پہلے تو میں بادر نہیں کیا کرتی تھی، لیکن میرا خیال ہے ہر ایک کو ہر روز جتنی یہ منافقت کرتے ہیں اس کو چاک کرنا چاہیے اور ان کا چہرہ ان کے سامنے اور باقی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ منافقت کا ایک چھوٹا سا یاد آیا، روز کہتے ہیں خوف کا بت توڑ دو، روز کہتے ہیں مر جاؤ، غلامی سے بہتر مرنا ہے، اپنے سر پہ بالٹیاں، میرے بچوں کو یہاں خطرہ ہے، ہی میرے بچے نہیں دوسروں کے بچے مر جائیں۔ تو میرا سوال صرف میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے، میرا واقعی سوال ان کے فالوور سے ہے کہ کیا اب بھی آپ ان کو سچا مانتے ہیں؟ یہاں پہ سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔